أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. سورہ کہف کا تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. پچھلے رکوع کے اندر بہت ساری باتیں اصحاب کہف سے متعلق کی گئیں. اس میں سے ان کی ایک حالت بیان کی گئی کہ غار کے اندر ان کی حالت کیسی تھی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا، کیسے سورج جو ہے وہ کترا کر ان سے چلا جاتا تھا. اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کی کچھ حالتوں کو بیان فرما رہے ہیں. یعنی دوسرا حال اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بتایا کہ اصحاب کہف جو ہے وہ بہت طویل زمانے تک نیند میں رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند جو ہے وہ طاری کر دی، اور نیند طاری ہونے کے باوجود ان کے جو جسم تھے نا، ان پر نیند کے آثار نہیں تھے ظاہراً. یعنی کوئی دیکھنے والا اگر دیکھتا تو یہ محسوس کرے گا کہ یہ آدمی جو ہے وہ جاگ رہا ہے. اور مفسرین نے تو بعض نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی جو آنکھیں تھیں وہ کھلی ہوئی تھیں، اور بدن میں جو ایک ڈھیلا پن سا پیدا ہو جاتا ہے نا نیند میں، وہ نہیں تھا، اور سانس میں جو ایک تغیر سا پیدا ہوتا ہے سونے والوں کے، وہ ان میں نہیں تھا. تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ غیر معمولی حالت تھی اور ایک قسم کی گویا کرامت تھی. اور مقصد کیا تھا؟ ان کی حفاظت تھی کہ کوئی سمجھے کہ یہ سویا ہوئے ہیں تو ان پہ حملہ کرے. تو اس وجہ سے دیکھنے والا دیکھے تو یہ سمجھے کہ یہ جاگ رہے ہیں، کوئی حملہ نہ کر سکے، یا ان کا جو سامان تھا اس کی حفاظت رہے، کوئی چرا نہ لے. اور مختلف کروٹیں بدلنے سے بھی، جیسے کہ آئے گا نا، مختلف کروٹیں بدلنے سے بھی دیکھنے والے کو بیداری کا خیال ہو سکتا ہے. اور کروٹیں بدلنے میں یہ مصلحت بھی تھی کہ مٹی جو ہے وہ ایک کروٹ کو نہ کھا لے. بہرحال یہ ایک دوسری حالت تھی جو اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے. وَتَحْسَبُهُمْ، اور تم خیال کرو گے ان کو. تحسبو، حسیب یحسب، خیال کرنا، یعنی تم انہیں خیال کرو گے. ایقوزن، بیدار. وہم رقود، ایقوز یقظ نکلا، یقظ بیدار کو کہتے ہیں. جیسے اردو میں تیقظ بولا جاتا ہے نا، بھائی تیقظ پیدا کرو، بیداری. یہ وہی یقظ تیقظ ملتے جلتے لفظ ہیں، بیداری کو کہا جاتا ہے. وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. وہم رقود، واو حال کے معنی میں ہے. واو کا مطلب اور بھی ہوتا ہے اور کبھی حال کے معنی میں بھی ہوتا ہے. یہاں پہ واو جو ہے وہ حال کے معنی میں، یعنی حالانکہ ہم وہ سب رقود، جاگ رہے تھے. رقود، جاگ رہے تھے. اور تم خیال کرو گے ان کو. ایقوزن، ایقوزن یعنی ان کو کیسا خیال کرو گے؟ یعنی تم خیال کرو گے ان کو ایقوزن، جاگ رہے تھے. وہم رقود، حالانکہ وہ سو رہے تھے. رقود سونے کو کہتے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور نقلب قلب سے نکلا ہے، پلٹنے کو کہتے ہیں. الٹ پلٹ کرتے ہیں نا کسی چیز کو.
تو نقلبہم، اور ہم یعنی پلٹ رہے تھے ان کو، ذات الیمینی دائیں طرف، و ذات الشمالی اور بائیں طرف، مطلب دائیں اور بائیں کروٹ ان کو کیا ہے دلوا رہے تھے، جس کی وجہ میں نے تھوڑی سی تشریح میں بیان کر دی ہے۔ اور وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کلب کہتے ہیں کتے کو، اور کلب اور ان کا کتا باسطن، باسط کہتے ہیں پھیلانے والے کو، یعنی پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ اپنے دونوں ہاتھ، بالوسیدی دہلیز پر، یعنی کتے کی بھی کیفیت بیان کی گئی کہ ان کے ساتھ جو کتا تھا اس کی کیا حالت تھی، تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا جو کتا ہے باسطن ذراعیہ، وہ پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ اپنے ہاتھ، بالوسیدی دہلیز پر۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا جو کتا تھا نا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، یعنی اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ان کا جو کتا تھا وہ، اس کی حالت بیان کی کہ ان کا جو کتا تھا وہ دہلیز پر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو اس میں فرشتے جو ہے وہ داخل نہیں ہوتے، تو یہ جو نیک لوگ تھے اصحاب کہف، اللہ والے لوگ تھے، ایمان کے لحاظ سے مضبوط لوگ تھے، تو ان کے ساتھ یہ کتا کیسا تھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یعنی شکاری کتا یا جانوروں کے محافظ کتے کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قیرات گھٹ جاتے ہیں، ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قیرات، قیرات ایک پیمانہ ہے وزن کا، تو فرمایا کہ ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قیرات گھٹ جاتے ہیں کہ جو شخص شکاری کتے یا جانوروں کے محافظ کتے کے علاوہ کتا پالتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کھیتی کی حفاظت کے لیے گنجائش ہے اور اس کی بھی، یعنی ان 3 قسم کے کتوں کے علاوہ کوئی اور کتا پالتا ہے تو اس کے اجر میں سے 2 قیرات گھٹ جاتے ہیں۔ تو یہ جو بات کہی ہے نا حدیث کے اندر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم کتا پالنے کی جو ممانعت ہے نا، یہ شریعت محمدیہ کا حکم ہے، یعنی ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے نا وہ لوگ، دین مسیحی پر عمل پیرا تھے، تو ان کی شریعت کے اندر ممانعت نہ ہو۔ اور پھر ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ صاحب جائیداد تھے، مویشی وغیرہ تھے، مویشی وغیرہ جانور وغیرہ رکھا کرتے تھے، تو ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے کتا وغیرہ پالا ہو۔ اور جیسے کہ کتے کی وفاداری جو ہے ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ مشہور ہے، تو یہ لوگ جب شہر سے نکلے ہوں اور غار میں پہنچے ہوں تو کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہو۔ تو بہرحال یہ جو ممانعت آئی ہے حدیث مبارکہ کے اندر، تو ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ کے اندر یہ حکم ہے، ممکن ہے کہ دین مسیحی کے اندر یہ حکم نہ ہو۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ صاحب مویشی تھے تو انہوں نے حفاظت ہی کے لیے، جانوروں کی حفاظت ہی کے لیے کتا پالا تھا، اور حدیث میں تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ بہرحال وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اور ان کا کتا جو ہے پھیلائے ہوئے تھا اپنے ہاتھ، بالوسیدی دہلیز پر۔ یہاں پر ایک عجیب نقطہ بیان کیا ہے، ایک سبق ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے، یعنی کتے کا ذکر کیا، یعنی کتے کا اعزاز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے قرآن میں کیا۔ اصحاب کہف کے لوگوں کا جب تذکرہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس کے ساتھ اس کتے کا بھی جو ہے وہ تذکرہ کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے نا، تو ان کی نیکی کا حصہ اس کو بھی ملتا ہے۔ اب دیکھیے اصحاب کہف کے کتے نے ان سے محبت کی نا، کہ وہ جب چل رہے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی چلا آ رہا تھا اور ان کے ساتھ لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی جب ایک کتا نیک لوگوں اور اولیاء کی صحبت سے یہ مقام پا سکتا ہے، تو آپ غور کیجئے کہ جو مومن لوگ ہیں، موحد لوگ ہیں، جو اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت اگر رکھیں گے تو ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔
بلکہ اس واقعے میں تو مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہے اور بشارت بھی ہے کہ جو اپنے اعمال کے لحاظ سے کوتاہ ہیں، اعمال کے لحاظ سے کمزور ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پوری رکھتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے جو اس کے آنے کی جلدی کر رہے ہو؟ تو وہ صحابی جو ہے وہ شرمندہ ہوئے اور پھر عرض کیا کہ میں نے قیامت کی کوئی تیاری تو نہیں کی، میں نے بہت نمازیں تو نہیں پڑھی، روزے اور صدقات تو جمع نہیں کیے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو سن لو کہ تم قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تو اتنا خوش ہوا کہ اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کبھی محسوس نہیں ہوئی. اور پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمانے لگے کہ الحمدللہ میں اللہ سے، اس کے رسول سے، ابو بکر اور عمر سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے میں اس بات کا امیدوار بھی ہوں کہ ان کے ساتھ ہوں گا. تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ نیک لوگوں کی جو صحبت ہے نا اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی نیکی کا حصہ دوسرے لوگوں کو بھی مل جاتا ہے. تو اسی لیے نیک اچھی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے. جی اس آیت میں ترجمہ چل رہا تھا وَكَلْبُهُمْ اور ان کا کتا باسطٌ پھیلائے ہوئے تھا ذراعیہ اپنے ہاتھ بالوسیدی دہلیز پر لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا. لو اطلعت یعنی لو کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر، اطلعت آپ جھانکیں یعنی مخاطب یعنی جو بھی مخاطب ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے تشریح میں یہ بات آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ جو بھی خطاب مخاطب ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ لو اطلعت کہ اگر تم جھانکو علیہم ان پر لولیتا تو تم پیٹ پھیر دو گے منہم ان سے فراراً بھاگ کر، یعنی ان سے تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوگے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَلَمُلِئْتَ اور ملیا کہتے ہیں بھرنے کو، ملأ کہتے ہیں عربی میں بھرنے کو، یہ اسی سے نکلا ہے ملیت، اور بھر جائے گی منہم ان کی طرف سے رعباً رعب، یعنی تمہارے اندر ان کی جو دہشت ہے نا وہ سما جائے گی. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کو دیکھ لو نا اصحاب کہف کو، یعنی جس حالت میں وہ غار میں تھے کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، سو گئے، حالانکہ یعنی کہ یہ کیا ہے جاگ رہے ہیں حالانکہ یہ سوئے ہوئے تھے، دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے جاگ رہے ہیں حالانکہ سوئے ہوئے تھے. تو ان کی اس حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کو دیکھو نا، ان پہ جھانکو، ان کو دیکھو تو تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوگے اور ایک رعب جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر ان سے. یعنی گویا یہ بھی جو ہے نا یعنی کہ ایک خاص گویا کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایک ذریعہ بنایا تھا. یعنی ایک ان پر ہیبت، جو بھی ان کو دیکھے تو ایک ہیبت طاری ہو جائے، یعنی کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے، کوئی ان پہ حملہ نہ کر سکے، ان کے سامان کو نہ اٹھا سکے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ان کا اعزاز رکھ لیا، سمجھ لیں کہ جو بھی ان کو دیکھے گا تو ان پر ایک ہیبت سی طاری ہو جائے گی. اور جیسے میں نے کہا نا کہ لو اطلعت، اس کے جو مخاطب ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اصحاب کہف کا جو رعب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چھا سکتا تھا، بلکہ عام مخاطبین کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھو گے نا تو ہیبت کھا کر بھاگ جاؤ گے، اور ان کا روبو جو ہیبت ہے وہ تم پر کیا ہو جائے گا، طاری ہو جائے گا. باقی اس میں بہت ساری بحثیں کی گئی ہیں کہ یہ روب و ہیبت کس بنا پر تھا اور کن اسباب کی وجہ سے تھا، تو قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، تو اس لیے اس میں بحث تو فضول ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی حفاظت کے لیے کچھ ایسے حالات پیدا فرما دیے تھے کہ ان کے بدن پر دھوپ بھی نہیں پڑتی تھی، دیکھنے والا ان کو جاگتا ہوا سمجھتا تھا، اور دیکھنے والے پر گویا کہ ان کی ہیبت طاری ہوتی تھی کہ پوری طرح دیکھ نہیں سکتا تھا. تو بہرحال قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے،
تو مختلف حکمتیں ہوں گی کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت پیدا کی دیکھنے والے پر، تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں، وَتَحْسَبُهُمْ، اور تم خیال کرو گے ان کو، ایقوزن جاگتا ہوا، وَهُمْ رُقُودٌ حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم ان کو پلٹتے ہیں، ذات الیمینی دائیں طرف، وذات الشمالی اور بائیں طرف، یعنی کروٹ بھی دلاتے ہیں ان کو دائیں اور بائیں، وَكَلْبُهُمْ باسط اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ اپنے ہاتھ، بالوسیدی دہلیز پر، لو اطلعت اگر تم جھانکو علیہم ان پر، لولیت تو تم پیٹ پھیر دو گے، منہم ان سے، فرارا بھاگتے ہوئے، ولملئت منہم رعبا اور تمہارے اندر ان کی جو دہشت ہے وہ بھر دی جاتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح یہ جو کذالک ہوتا ہے نا لفظ، یہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، یعنی اور اسی طرح، یعنی پیچھے کیا بات تھی کہ اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ تو پیچھے دیکھیں ایک واقعہ تھا نا، وہ واقعہ کیا تھا کہ اصحاب کہف جو ہے وہ ایک لمبی مدت تک سوتے رہے اور پوری اس کی کیفیت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ صحیح سالم اٹھے نا، دوسرا واقعہ کیا پیش آیا، جب وہ ایک خاص مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، بیدار کیا نیند سے، تو اس وقت ان کی آپس میں بات چیت ہوئی کہ بھائی کتنا ٹھہرے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے تم اتنا ٹھہرے ہو، کوئی کہہ رہا ہے اتنا ٹھہرے ہو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ، تو اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ تشبیہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں واقعوں کے درمیان، یعنی یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آیات قدرت ہونے میں کیا ایک جیسا ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ کذالک فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند عطا کی اتنی لمبی، اور ایسی نیند تھی کہ دیکھنے والا دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، جاگ رہے حالانکہ سوئے ہوئے تھے، تو اس طرح جب وہ بیدار ہوئے نا، تو بیدار ہونے کے بعد بھی ان کی جو حالت تھی وہ ایک عجیب قسم کی تھی۔ تو فرمایا کہ اسی طرح دونوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو آپس میں جو پوچھ رہے ہیں، سوال جواب کر رہے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، دیکھیں اس آیت میں، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، بَعَثْنَاهُمْ، بعثنا کہتے ہیں بعثت اٹھانے کو، یعنی کہ ہم نے ان کو اٹھایا، بعثنا ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ، لام کا مطلب ہوگا یہاں پہ تاکہ، یتساءلوا سائل سے نکلا ہے، سوال سے، تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں، بینہم آپس میں، بینہم کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ آپس میں، یتساءلوا مطلب بھی ایک دوسرے سے پوچھنا، یعنی تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ اب یہاں پہ یہ مطلب نہیں کہ ان کے جو اٹھانے کی علت یہ ہے، یعنی اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ بھائی نیند کتنی مدت تک رہی، بلکہ عادی طور پر پیش آنے والے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ یعنی عموماً عادت ہوتی نا کہ کوئی آدمی ایک کام کر رہا ہو تو پھر آپس میں مکالمہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے کہ بھائی کتنا یہ کام کر لیا، کتنی مدت تک کام کیا، تو ایک طبی عادت کہ بھائی اتنے زمانہ دراز تک ان کو احساس ہو گیا تھا کہ ہم سوئے ہوئے نا، یعنی کہ ان کو بات محسوس ہوا کہ ہم کیا نام ہے ایک طویل مدت تک سوتے رہے ہیں، تو اٹھنے کے بعد ایک طبی عادت کے مطابق آپس میں گفتگو ہوئی ان کی کہ بھائی کتنی مدت ہم سوئے ہیں، تو اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ قَالَ مطلب کیا ہے، کہا، قَائِلٌ ایک کہنے والے نے، مِنْهُمْ ان میں سے، کم لبثتم کتنا تم ٹھہرے ہو، کتنا تم ٹھہرے ہو، مطلب کیا ہے، نیند میں رہے ہو، یہ مطلب ہے نا، نیند میں کتنا ٹھہرے ہو، کتنا، کسی ایک نے بولا ان میں سے، قولو تو انہوں نے کہا، لبثنا کہ ہم ٹھہرے ہیں، یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ، یعنی ان میں سے کچھ لوگوں نے جو اصحاب کہف میں سے کچھ تھے
انہوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی ٹھہرے ہیں کہ بھائی ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ کچھ اس طرح ہی کیا ہے ٹھہرے ہیں۔ اصل میں یہ جو بات کہی نا انہوں نے کہ ایک دن ٹھہرے ہیں یا ایک دن کا کچھ حصہ، کیونکہ یہ لوگ صبح کے وقت غار میں داخل ہوئے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا نا تو اس وقت وہ شام کا وقت تھا، تو اس لیے ان کو یہ خیال ہوا کہ بھائی اتنے ہی ٹھہرے ہیں بس، یعنی یہ وہی دن چل رہا ہے جس میں ہم جو ہے غار میں داخل ہوئے تھے، اور سونے کی جو مدت تقریباً ہے وہ کیا ایک دن ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو احساس ہوا کہ نہیں یہ وہ دن نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ اور جو ہے مدت بیان کی۔ اچھا، قالوا ربکم اعلم بما لبستم، انہوں نے کہا تمہارا رب اعلم زیادہ جانتا ہے بما لبستم کتنا تم ٹھہرے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس بات پہ ہم گفتگو نہ کریں کون کتنا ٹھہرا ہے کتنی مدت ٹھہرے ہیں، بلکہ بس تمہارا اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے، زیادہ معلوم ہے کہ کون کتنا جو ہے وہ ٹھہرا ہے۔ اب اصل کام کرنے کا کیا ہے؟ فبعثوا، اب یہ کام کرو، فبعثوا پس بھیجو، یعنی طبی طور پر اٹھتا ہے آدمی تو ان کو بھوک محسوس ہوئی ایک طبی طور پر، تو انہوں نے کھانا لانے کے لیے کسی کو بھیجا کہ بھائی بازار سے کھانا لے آؤ، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فبعثوا پس بھیجو، احدکم اپنے میں سے کسی کو، بورقکم ورق، ورق عربی میں کہتے ہیں چاندی کو، یا چاندی کا ڈھلا ہوا جو سکہ ہوتا ہے نا اس کو ورق کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اس زمانے میں یعنی کہ ان کے جو دور تھا اس میں یہ سکے چلا کرتے تھے چاندی وغیرہ کے ڈھلے ہوئے، تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ پس بھیجو اپنے میں سے کسی کو، بورقکم ہذہ الی المدینہ، یعنی چاندی کا یہ سکہ دے کر، الی المدینہ شہر کی طرف، الی المدینہ شہر کی طرف بھیجو۔ مدینہ ذکر کیا نا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی غار کے قریب کوئی بڑا شہر تھا جہاں یہ لوگ رہتے تھے، اور مفسرین نے اس کے مختلف جو ہے وہ نام وغیرہ بھی ذکر کیے ہیں، اس تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے کہ کیا نام تھے۔ بہرحال فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ، بھائی کیوں بھیجیں، کیا وجہ ہے، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تاکہ پس وہ چاہیے کہ ینظر دیکھ بھال کرے، ایہا ازکا کہ کون سا ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، طعامن کھانا، یعنی کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی جہاں اچھا کھانا مل سکتا ہے نا، پاکیزہ کھانا اور حلال کھانا، وہ لے کر آئے شہر میں اچھی طرح دیکھ بھال کر۔ یہ جو فرمایا نا کہ ازکا، اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ پاک صاف کا ہوتا ہے، یہاں جو مراد ہے نا وہ حلال کھانا مراد ہے۔ اچھا، اس کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی، یہ والی بات انہوں نے کیوں کہی، ازکا طعامن؟ مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جس زمانے میں یہ لوگ رہتے تھے نا تو وہاں بتوں کے نام کا ذبیحہ ہوا کرتا تھا، تو وہی بازاروں میں فروخت ہوتا تھا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے، بھوک کا احساس ہوا، تو ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ اب زندگی بدل چکی ہے اور دنیا بدل چکی ہے، دور حکومت بدل چکا ہے، نظام بدل چکا ہے، یہ تو سمجھ رہے تھے کہ وہی شہر ہے ابھی تک۔ تو اس لیے انہوں نے جانے والے کو تاکید کر دی کہ بھائی تحقیق کے ساتھ کھانا لے کر آنا، حلال کھانا لے کے آنا، بتوں کے ذبیحہ لے کر نہ آ جانا، دیکھ لینا کہ یہ کھانا حلال بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ازکا طعامن کا تذکرہ کیا، ورنہ خالی یوں ہی کہہ دیتے نا کہ طعامن کھانا لے آؤ۔ یہ جو ازکا ذکر کیا نا کہ پاکیزہ، جس سے مراد حلال کھانا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پس لے آئے، یاتی مطلب کیا ہوتا ہے، لانا، پس چاہیے کہ لے آئے کم تمہارے پاس، بِرِزْقٍ مِّنْهُ اس میں سے رزق، یعنی کچھ کھانے کو مطلب لے آئے، یعنی جو حلال کھانا نظر آئے نا تو اس میں سے کچھ کھانے کو لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ اور اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، ہوشیاری سے کام کرے، ہوشیاری سے، یعنی ہوشیاری سے کام چلے، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، انہیں پتہ نہ چل جائے، تو بھائی کھانا بھی لے کے آنا ہے، حلال لے کے آنا ہے، اور ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے کہ ہم اس غار میں، ہم یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں۔
تو اس کو یہ والی باتیں انہوں نے تاکید کر دی جو جا رہا تھا. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور محسوس نہ ہو، خبر نہ ہو، یشعرن خبر نہ ہو، بکم تمہاری، احدا کسی کو، یعنی کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے پائے. تو اس طرح انہوں نے باتیں کہی. دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، بَعَثْنَاهُمْ ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں، بَيْنَهُمْ آپس میں، قَالَ کہا، قائل ایک کہنے والے نے، منہم ان میں سے، کم لبستم تم کتنا ٹھہرے ہو، قالوا وہ کہنے لگے، لبسنا ہم ٹھہرے ہیں، یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ. قالوا انہوں نے کہا، ربکم تمہارا رب، اعلم زیادہ جانتا ہے، بما لبستم تم کتنا ٹھہرے ہو. فابعثوا پس بھیجو، احدکم اپنے میں سے کسی کو، بورقکم یعنی اپنے چاندی کے سکے کے ساتھ، ہذہ یعنی اس چاندی کے سکے کے ساتھ، الی المدینہ شہر کی طرف. فلینظر پس چاہیے کہ وہ دیکھے، نظر سے نکلا ہے، دیکھنے کو کہتے ہیں، ایہا ازکا کون سا کھانا، یعنی کون سا ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، مراد کیا ہے، حلال کھانا، طعامن کھانا. فلیأتکم پس چاہیے کہ وہ لے آئے تمہارے پاس، برزق منہ اس میں سے رزق. ولیتلطف اور ہوشیاری سے کام کرنا. ولا یشعرن بکم احدا اور خبر نہ ہو تمہاری کسی کو. ولا یشعرن یعنی کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، یعنی وہ ہوشیاری سے کام کرے اور تمہاری کسی کو خبر نہ ہونے دے. اچھا، یہاں ایک تھوڑا سا مسئلہ بھی سمجھ لیں. یہ جو فرمایا نا ازکا طعامن، اس کے ذیل میں علماء نے، فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، یعنی اس سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے. جو مسائل ہوتے ہیں نا، یہ قرآن و حدیث ہی سے تو مستنبط کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو فقہا نے فرمایا کہ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ جس شہر یا بازار یا ہوٹل میں اکثریت حرام کھانے کی ہو نا، تو وہاں کا کھانا بغیر تحقیق کے کھانا جائز نہیں ہے. یعنی وہاں کا کھانا بغیر تحقیق کے کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اصحاب کہف نے بھی بھیجا نا کہ دیکھ کیا ہے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے، کون سا حلال ہے. تو جس شہر کے اندر، جس ملک کے اندر، جس بازار کے اندر اکثریت حرام کھانے کی ہو، تو پھر وہاں کا کھانا بغیر تحقیق کے جائز نہیں ہوتا. آج کل تو بہت سارے ممالک میں ویسے تو حلال فوڈز بھی دستیاب ہیں، لیکن جہاں پر بہت ہیں ہی نہیں حلال فوڈز، ایسے بھی ملک ہیں، تو پھر وہاں پر کیا ہے، تحقیق کے بغیر گوشت وغیرہ یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے. ہاں، جو مسلمانوں کا ملک ہے جیسے پاکستان ہے، اب یہاں پہ جو ہے خواہ مخواہ میں شبے میں نہیں پڑنا کہ بھائی اس نے اللہ اکبر پڑھا ہی نہیں پڑھا، مرغی کے اوپر پتہ نہیں کس طرح ذبح کیا ہی نہیں کیا. تو بھائی اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھیں گے، حسن ظن رکھتے ہوئے کہ مسلمان ہے، اسلامی ملک ہے، اور نہ اس میں تحقیق کریں گے، اتنی چھان بین کریں گے کہ بھائی کیا گوشت ہے، کون سا گوشت ہے، کیا کھلا رہے ہیں. ہاں، کسی کے بارے میں کوئی ایسا کیس سامنے آ جائے تو وہاں پہ تحقیق کی جائے گی، ورنہ ہمیشہ شبے کا ہر آدمی پر، ہر مرغی بیچنے والے پر شبہ کرنا، ہر گوشت بیچنے والے پر شبہ کرنا، یہ کیا ہے، یہ درست عمل نہیں ہے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. اچھا، وجہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی خبر کیوں نہ ہو کسی کو تمہاری، یعنی اس کی وجہ یہ خود قرآن کی آیت کے اندر بیان کی گئی ہے. اور ان کا جو بات ہوئی تھی وہ کیا تھی بات، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ بے شک انہم بے شک وہ، ان یظہروا ان مطلب اگر، یظہروا غالب آ جائیں گے، علیکم تمہارے اوپر، یعنی انہیں پتہ چل جائے گا نا کہ یہ لوگ اصحاب کہف، مطلب ہم لوگ یہاں پر ہیں، وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے. یرجموکم تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، رجم سے نکلا ہے، اور رجم کسے کہتے ہیں، سنسار کر دینے کو، یعنی تمہیں ہلاک کر دیں گے. او یعیدوکم، او کا مطلب ہوتا ہے یا، یعیدوکم لوٹا دیں گے، تم کو، فی ملتہم اپنے مذہب میں، یا تم کو اپنے دین میں کیا کریں گے، واپس لے آئیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا اور ہرگز تم کامیاب نہیں ہوگے، تفلحوا فلاح سے نکلا ہے، اور ہرگز تم کامیاب نہیں ہوگے، اذن ابدا تب تو، کبھی بھی، مطلب اگر ایسا ہو گیا نا، مطلب تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی.
یعنی یہاں پہ دیکھیں چند چیزیں ذکر کی نا. ایک تو سنسار کا ذکر کیا، یعنی یہ جو بات انہوں نے کیوں کہی کہ تمہیں سنسار کر دیں گے، تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو بادشاہ تھا نا، ظالم بادشاہ، جب یہ غار میں جا رہے تھے، ابھی گئے نہیں تھے، تو جانے سے پہلے ان کو دھمکی ملی تھی کہ اپنا تم نے جو دین اختیار کیا ہوا نا، اس کو چھوڑ دو، ورنہ ہم تمہیں کیا ہے، قتل کر دیں گے. اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں دین سے جو پھرنے کی سزا تھی نا، وہ سنساری کی صورت میں تھی. سنساری کی صورت کیا ہوتی ہے؟ سنسار یہ ہے نا کہ سب لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اور پوری قوم جو وہ کیا اپنے غصے کا اظہار کرتی ہے اور پھر پتھروں کے ذریعے سے اسے مار مار کر قتل کر دیا جاتا ہے. یہ ہوتی ہے سنساری کی صورت. اب دیکھیں شریعت اسلامیہ میں بھی کیا ہے، اسلام میں بھی آپ کو معلوم ہے جو شادی شدہ جوڑا، مطلب کوئی مرد یا عورت جو شادی شدہ ہو، وہ اگر زنا کرے تو اس کی جو اسلام میں سزا ہے وہ سنسار ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں بھی اس کا منشا یہی ہے کہ بھائی دیکھو، ایک شادی ہونے کے باوجود اتنا غلط کام کر رہا ہو، یعنی زنا کر رہا ہے یا زنا کر رہی ہے، گویا اس نے حیا کے سارے پردوں کو کیا کر دیا، توڑ دیا، اور اتنے برے فعل کا اس نے کیا کیا، ارتکاب کیا. جب اتنا برے فعل کا اس نے ارتکاب کیا تو گویا کہ اس کا جو قتل ہے وہ سب منظر عام پر ہو، اس کا قتل سب لوگ اس میں کیا ہوں، شریک ہوں، تاکہ اس آدمی کی بھی رسوائی ہو اور سب مسلمان وہ بھی ڈریں. یعنی ایک تو ہے نا کہ مسلمان اپنے غصے کا بھی اظہار کریں کہ بھائی شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر رہا ہے، اور پھر اور بھی قوم میں کوئی یہ حرکت، پھر کسی کی ہمت نہ ہو کہ یہ حرکت کرے. تو اسلام میں جو ہے کوئی اگر مرد شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرتا ہے یا عورت، تو اس کی جو سزا سنسار مقرر کی ہے نا، تو اس کی وجہ بھی، اس کے منشا بھی یہی ہے کہ سب لوگوں کے سامنے عبرت ہو، سب لوگ ایک تو اپنے غصے کا اظہار کریں، اس آدمی کی بھی رسوائی ہو. تو بہرحال ان کو جو سنسار کرنے کا کہا نا کہ بھائی وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، تو ان کے ہاں جو قتل کی سزا تھی نا دین سے پھرنے کی، وہ قتل کی صورت سنساری کی صورت تھی. تو اس وجہ سے اس کا ذکر کیا. او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. رسالہ کا ترجمہ دیکھیں دوبارہ، انہم بے شک وہ، ان اگر، یظہروا غالب آ جائیں گے، علیکم تمہارے اوپر، یرجموکم وہ سنسار کر دیں گے تم کو، او یعیدوکم یا لوٹا دیں گے تم کو، فی ملتہم اپنے مذہب میں، ولن تفلحوا اور ہرگز تم کامیاب نہیں ہوگے، اذن ابدا تب تو کبھی بھی. یعنی اگر ایسا ہو گیا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. یہاں پہ چند کچھ فقہی مسائل بھی ہیں جو مفسرین نے ذکر کیے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے کسی ایک آدمی کو بھیجا نا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ، تو وہ مال کس کا تھا؟ مال سب کا مشترکہ تھا نا. تو ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مال کے اندر شرکت جائز ہے، کیونکہ وہ سب کی مشترک رقم تھی، جو سکہ تھا چاندی کا سکہ جس کو دے کر انہوں نے بھیجا تھا. اسی طریقے سے ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ مال کے اندر وکالت جائز ہے، یعنی وکیل بنانا. یعنی ایک مشترک مال ہے نا، اس میں کوئی ایک شخص وکیل کی حیثیت سے، یعنی دوسرے کی اجازت سے تصرف کرے. سب کا مشترک تھا، ایک آدمی گویا کہ اس میں جا کے چیز خرید رہا تھا، اور گویا کہ وہ ان سب کی طرف سے کیا تھا؟ وکیل تھا، اور اس میں تصرف کی گویا کہ اجازت تھی اس کو. اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر چند دوست وغیرہ مل جائیں اور کھانے میں شرکت کریں تو یہ جائز ہے. یعنی چند لوگ ہیں نا، انہوں نے پیسے ملا لیے، اور پیسے ملانے کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، تو سب نے مل کے کھانا کھایا. اب کھانے کی مقدار تو کیا ہوگی؟ کم ہوگی نا، کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے، تو اس سے کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. تو اس آیت سے ان کے اس عمل سے یہ مسئلہ بھی کیا ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی کھانے میں شرکت اگر چند لوگ کر لیں تو یہ کیا ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، اگرچہ کھانے کی مقداریں کیا ہوتی ہیں، مختلف ہوں، کہ کوئی کم کھا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ کھا رہا ہو.
تو یہ چند مسائل تھے جو اس آیت سے کیا ہو رہے تھے، مستنبط ہو رہے تھے. اب یہیں تک رکھ لیتے ہیں، میرے خیال سے آج آگے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست کے اندر کر لیں گے. کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو پوچھ لیں.